السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو کہ نبی رحمت ہو کر ایسی ہیں کہ جن میں اندر بھی رحمت کا پہلو چھپا ہوا ہے، اور اس لیے کہ تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود اللہ کی تائید ان کو ملتی ہے اور وہ اس کے ذریعے سے دشمن پہ فتح پاتے ہیں۔ مختلف طریقے ہیں جن کو اختیار کیا گیا تھا، اور اپنی افواج کی اچھی طرح ٹریننگ اور بہترین اسلحہ استعمال کرنا، اور دشمن پر اس کی خوب اچھی طرح اس کی خبر رکھنا، دشمن کی فوجوں کی، اس کی تعداد کی، اور پھر دشمن کی سپلائی لائن کو جہاں جہاں ہے اس کی خوب اچھی طرح نگرانی کرنا، اور ایک دم ان پر ان کے منصوبوں کو تلپٹ کرنا جاسوسی کے نظام کے ذریعے سے۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جنگ لڑی تھی 2 ہجری میں، اور شبلی نعمانی نے اپنے سیرت نبوی پہلی جلد میں اس کو باقاعدہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنے مختلف لیکچرز میں اور اپنی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ماہر جنگ کے طور پہ، یا ان کے بہترین محاذ جنگ، ان کی پالیسیوں کو بیان کیا ہے کہ آپ دائیں طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ایک دم بائیں طرف پلٹ کر دشمن کو دھوکہ دیتے ہیں، آگے جا رہے ہیں اور ایک دم پیچھے پلٹ کے ہٹ آتے ہیں تاکہ دشمن پیچھے اوپر رش کرے اور پھر وہ ایک دم اس کو گھیر لیا جائے۔ یہ مختلف طریقے سے، اور ان میں یہ بھی تھا کہ جو جتنے دشمن ہیں ان میں سے جتنے نیوٹرل ہو سکتے ہیں دشمن کے ساتھ ہونے کی بجائے، اس لیے آپ نے میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا تھا اور سب کو پابند کیا تھا، اور باقی جتنے قبائل تھے جنگ ہو سکتی تھی ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اور اس کی وجہ سے زیادہ دشمن کو اس سے روکا گیا تھا، اور پھر پورے جذبے کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی، اور اس میں جو مدینے سے 80 میل شمال مشرق کی طرف سے بدر کا محاذ جو چنا گیا کہ دشمن کو جانے دیا، اس کے قافلے کے جو ابو سفیان لے کے جا رہا تھا، اور ابو جہل کے آنے والا 1000 کا لشکر وہ جب پہنچا تو ایسے ہی چوک میں پہنچ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بدر کا محاذ چننا پڑا، اور اونچی جگہ پہ مسلمانوں کی فوج کھڑی ہو گئی تھی، ریتلی جگہ تھی، تو اس لیے جب خدا نے رات کو بارش دی تو وہ ریتلی جگہ پکی ہو گئی، اور اس کے پانی کے بہنے سے ان کے دشمنوں کی مشرکین مکہ کے پہلو پیروں میں وہ کیچڑ بن گیا تھا، اور جب جنگ صبح ہوئی تو سورج کی روشنی ان کے ماتھوں پہ لگ رہی تھی، ان کی آنکھوں کو چندھیا رہی تھی، اور مسلمانوں کی پیٹھ پہ پیچھے تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو باقاعدہ خوشخبری دی کہ فلاں جگہ پہ مشرک نے فلاں مرنا ہے، فلاں نے فلاں جگہ مرنا ہے، فلاں نے فلاں جگہ مرنا ہے، باقاعدہ بتایا، اور مشرکین ادھر سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جو جیسا بتا رہا ہے محمد ویسا ہی ہوگا، اور پھر آپ نے اس رات میں باقاعدہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر حضرت ابوبکر صدیق آپ پر تلوار لے کے حفاظت میں ساری رات کھڑے رہے، اور آپ مناجات کرتے رہے اور اللہ سے، اور اللہ فرماتا ہے استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اللہ سے فریادیں کر رہے تھے تو اللہ نے فریاد تمہاری قبول کی، اور صبح کے ٹائم اذانوں سے پہلے اللہ کی طرف سے تائید آئی کہ 1000 فرشتہ پلٹ کر آنے والا لشکر ہم بھیج رہے ہیں، اور انہوں نے جب آیا تو انہوں نے کائے ہی پلٹ دی، اور جب دشمن صبح دیکھتے تھے کہ 313 تو نہیں ہے، یہ تو 3000 سے بھی اوپر ہیں، ان کو یوں ہی نظر آتے تھے، اور جب جنگ شروع ہوئی تو وہ جس کو ہم کہتے ہیں مبارزت، ایک بندہ نکل کر مقابلہ کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ یہ قریش کے خاندان میں سے تھے، اور ان کے مقابلے میں قریش کے ہی لوگ آئے، تو پھر حضرت حمزہ کی تلوار چلتی رہی، حضرت علی کی تلوار چلتی رہی، اور تقریباً 20-22 آدمی انہوں نے ایک کر کے اسی طرح اڑا دیے، تو ان کی ہمتیں جواب دے گئیں، اور جب مسلمانوں نے آگے تھے لڑائی شروع کی تو پھر وہ بھی پسپا ہو گئے، اور ان کا سپہ سالار جو ہے ابو جہل 2 چھوٹے سے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے، جن کا نام ہے معوذ اور معاذ، اور وہ کسی سے پوچھ رہے تھے کہ چاچا کدھر ہے، ابو جہل کدھر ہے، ان کا وہ کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے باز کی طرح دونوں پلٹے اور اس کو گھوڑے سے گرا دیا، اور وہ پھر مرنے والا ہوا پڑا تھا، اور کمزور سے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھ سے اس کی گردن کاٹی گئی، تو وہ کہہ رہا تھا میری گردن ذرا اونچی سی کاٹنا تاکہ
پتہ چلے کہ میں سردار کی گردن ہے۔ 70 مارے گئے مسلمان، 14 شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ جس میں مسلمانوں کی برادری ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ باپ ایک طرف ہے، بیٹا ایک طرف ہے، ماموں ایک طرف ہے، بھانجا ایک طرف ہے، ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے، اور وہ ایمان یقین کی بنیاد پہ لڑائی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے خدا تعالیٰ بہت شوق سے اس جنگ کو دیکھ رہا تھا۔ نبی پاک نے اعلان کیا جو بدری ہے اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کیا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی رحمان الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔